ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو نئے سال کی بہت بہت مبارکبادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پورے سال کو خوشیوں سے آپ کے پورے سال کو خوشیوں سے بھر دے اور ہم تمام ناظرین کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے طلاق کے مسئلے پر۔ ناظرین کرام، شریعت اسلام میں طلاق کا ایک بہت بڑا اہم مقام ہے اور بہت اچھے سے اس معاملے کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، طلاق کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ سارے مسئلے کو ابھی ایک طرف رکھ کر جو مسئلہ پوچھا گیا ہے اس پہ گفتگو ہوگی۔ کسی بھائی نے کہا تھا کہ جناب والا، کس طلاق سے حلالہ ہوتا ہے، کس طلاق کے بعد حلالہ ہے اور کس طلاق کے بعد حلالہ نہیں ہے، اس تعلق سے پوری وضاحت کے ساتھ مجھے بتا دیجئے، یا آپ یوٹیوب میں ویڈیو بناتے ہیں اس میں ڈال دیجئے تاکہ میں سنتشٹی کے ساتھ مکمل طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ جاؤں۔ تو جناب والا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، اچھے طریقے سے تمام مسلمان اس مسئلے کو سمجھ سکیں، اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو تو بہت سارے ہیں لیکن میرے چینل سے یہ پہلی بار ہوگی اور میں پہلی بار اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ میں نے اس میں بہت ساری اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، پہلے آپ طلاق کا احسن طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ طلاق کا احسن طریقہ ہے کہ اگر آپ بیوی سے بیزار ہو چکے ہیں، بیوی سے پریشان ہو چکے ہیں، یا بیوی آپ سے پریشان ہو چکی ہے، یا بیوی سے بہت زیادہ پریشان آپ ہو چکے ہیں، تو بیوی کو طلاق دینے کا بہتر طریقہ ایک طلاق دیں اور چھوڑ دیں۔ ایک طلاق دیں اور چھوڑ دیں، عدت گزر جائے گی، نو ٹینشن۔ اگر ایک طلاق دینے کے فائدے ہیں کہ آپ نے اگر ایک طلاق دی ہے تو عدت کے اندر آپ کا دل بدل جاتا ہے، بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتے ہیں۔ اور نکاح کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف نکاح کریں گے اور حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ صرف تجدید نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ نہیں کروانا پڑے گا۔ دو طلاق میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ظاہری الفاظ سے دو طلاق دیے تو دو طلاق کے بعد دے دیے، عدت کے اندر آپ کا دل بدل جاتا ہے، تو آپ اپنی بیوی کو صرف یہ کہہ دیں کہ میں طلاق واپس لیتا ہوں، وہ آپ کے نکاح میں پھر آ جائے گی۔ یا میاں بیوی کے درمیان جو ہوا کرتے ہیں کام، وہ اگر آپ کر لیں تو آپ کے نکاح میں پھر واپس آ جائے گی۔ دو طلاق اور پھر دو طلاق دیے اور اس کے بعد عدت گزر گئے تو صرف تجدید نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ پھر تین طلاق کا مسئلہ دیکھیے کتنا نقصان ہے تین طلاق میں۔ تین طلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں کہ ابغض الطلاق، یعنی سب سے ناپسندیدہ جو ہے طلاق میں، یعنی تین طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو تین طلاق اگر آپ دیں گے تو اس کے نقصانات دیکھیے کہ عدت کے اندر آپ رجوع نہیں کر سکتے، اور عدت کے بعد اگر آپ کو اپنی بیوی کو پھر سے نکاح میں لینا ہے تو ناظرین کرام، بغیر حلالہ کے آپ اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے دو طلاق کے بعد صرف تجدید نکاح، صرف نکاح کرنا تھا اور عدت کے اندر رجوع کرنے کی اجازت بھی تھی۔ تین طلاق کے بعد اجازت بھی نہیں ہے، اور نکاح عدت کے ختم ہونے کے بعد اگر آپ نکاح میں لینا چاہتے ہیں تو پہلے حلالہ کروانا پڑے گا، اس کے بعد آپ نکاح میں لے سکتے ہیں۔ یہ ہوئی ظاہری الفاظ سے، اگر طلاق 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 بول کے اگر آپ نے طلاق دیے، اور کنایہ الفاظ سے دیے، کنایہ الفاظ جیسے میں تیرے سر کو طلاق دیتا ہوں، ہے نا، میں تجھ سے بیزار ہو چکا ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ سب بول کے مراد طلاق لے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے غور سے سمجھیے گا۔ اگر آپ نے ایک طلاق دیے کنایہ الفاظ سے، طلاق جیسے الفاظ سے، طلاق سوچ کر آپ نے طلاق دی اور ایک طلاق دی، تو آپ عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ آپ کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ تجدید نکاح، ٹھیک ہے، رجوع کی اجازت اس میں چھین لی جاتی ہے، اس میں ڈائریکٹ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ دو طلاق دیے تو اس میں بھی رجوع نہیں کر سکتے، اس میں کنایہ والے الفاظ میں رجوع نہیں، ڈائریکٹ تجدید نکاح۔ اور تین دے دیے تو وہی طلاق مغلظہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد
حلالہ کروانا پڑے گا، اس کے بعد آپ نکاح میں لے سکتے ہیں۔ تو مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے 3 ظاہری طلاق دیے تو اس کے بعد حلالہ کے بغیر آپ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے۔ اور دوسرا جو ہے حلالہ، 3 طلاق کنایہ والے الفاظ سے دیے تو آپ حلالہ کے بغیر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، یہ ظاہر ہو گئے۔ اور بغیر حلالہ والے تو ظاہری الفاظ سے اگر آپ نے 1-2 طلاق دیے ہیں تو عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور نکاح کے بعد بغیر حلالہ کے صرف تجدید نکاح کرنا پڑے گا، یہ ظاہری الفاظ کے ہیں۔ اور کنایہ والے الفاظ کے یہ ہیں کہ اگر آپ نے کنایہ والے الفاظ سے 1-2 طلاق دیے ہیں، کنایہ والے الفاظ یعنی میں تیرے سر کو طلاق دیتا ہوں، میں تجھ سے بیزار ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان سب الفاظ سے آپ نے طلاق دیے ہیں، تو اگر 1 دیے ہیں یا 2 دیے ہیں، 2 دیے ہیں تو آپ رجوع نہیں کر سکتے، کنایہ والے الفاظ میں رجوع نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ تجدید نکاح کریں گے، آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 3 دے دیے تو ڈائریکٹ آپ کے نکاح سے ختم، بغیر حلالہ کے آپ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ میں امید کرتا ہوں تمام ناظرین کو یہ مسئلے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔